बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, जब हर वक्त परेशानी की तलवार सर पर लटक रही हो, जब ये ख़दशा बेचैन कर रहा हो कि किसी वक्त भी ज़रा सी गलती किसी बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकती है, तो फिर वैसा ही होता है जैसा कल इस्लामाबाद की सड़कों पर हुआ। हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के साथ वादा खिलाफ़ी की और इस यकीन दहानी के बावजूद कि आइंदा मंगल को इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस पर रद्द-ए-अमल तो आना था। सुहेल अफरीदी अरकान असम्बली और कुछ कारकुनों के साथ अडयाला के बाहर एहतजाज के लिए जा रहे थे। न जाने हुकूमत को क्या सूझी या फिर घबराहट बहुत ज़्यादा थी कि सुहेल अफरीदी के काफ़िले को इस्लामाबाद के एक्सप्रेस वे पे 26 नंबर चुंगी पर रुकावटें खड़ी करके रोक लिया गया। PTI ने भी हुकूमत की इस गलती का पूरा फ़ायदा उठाया। सुहेल अफरीदी ने उसी मुकाम पर धरना दे दिया। शुरू में तो हुकूमत मुतमईन थी कि जी इस काफ़िले को अडयाला की जानिब जाने से रोक दिया, मगर एक आध घंटे में ही हुकूमत को एहसास हो गया कि बड़ी गलती हो गई, ब्लंडर हो गया। सरकारी रुकावटों की वजह से इस्लामाबाद के साथ पिंडी शहर भी महसूर होकर रह गया। जुड़वां शहरों के बासी बदतरीन अजियत का शिकार हो गए और हज़ारों गाड़ियां शदीद गर्मी में सड़कों पर खड़ी थीं और मुसाफिर हुकूमत को कोस रहे थे। अगर इस काफ़िले को इस्लामाबाद में ना रोका जाता तो ये अडयाले के बाहर चले जाते और दोनों शहरों में मामूल का काम जारी रहता। वहाँ कौन सी क़यामत आ जाती, ज़्यादा बड़ी खबर ना बनती। मगर डरी सहमी हुकूमत ने इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को अजियत की सूली पर लटका दिया अपनी एक हमाकत की वजह से। जब हमाकत का एहसास हुआ तो पुलिस ने धरना देने वालों को मुंतशिर करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, मुतशद्दद हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। समझ नहीं आई कि अगर मुंतशिर ही करना था तो फिर उन्हें धरने पर मजबूर क्यों किया गया। वहाँ सादापोश पुलिस एहलकारों ने कारकुनों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी। PTI रहनुमाओं के मुताबिक मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां भी चलाई गईं, जिससे 3 कारकुन ज़ख्मी भी हो गए। यूँ हुकूमत की नाअहली से ये एक इंटरनेशनल मीडिया की खबर बन गई। कल के एहतजाज ने PTI को एक अंदाज में नया हौसला भी दिया है। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने अदालतों में दर्जनों दरखास्तें डालकर देख लिया, हुकूमत से बैकडोर राब्ते करके यकीन दहानियाँ लेने के बावजूद देख लिया कि बात बन नहीं रही। हर ऑप्शन आजमा लेने के बाद PTI बिलाखिर एहतजाज पे मजबूर हुई। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के लिए कहा जाता है, बहुत सारे मुबस्सिरीन कहते हैं कि ये एक वाज़ेह पैगाम है कि मुज़ाकरात की मेज़ जो है वो महज ट्रक की बत्ती है, सिर्फ वक्त गुजारी का ज़रिया है, टाइम हासिल करने का ज़रिया है। बदकिस्मती से हुकूमत ने PTI के लिए एहतजाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। कल का मुजाहरा सुहेल अफरीदी की क़यादत में एक टोकन एहतजाज था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सुहेल अफरीदी के साथ बड़ी तादाद में लोग क्यों नहीं आए। मेरे ख़्याल में इस एहतजाज का 24 नवंबर के एहतजाज से मुवाजना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सुहेल अफरीदी सिर्फ अपनी काबीना और अरकान असम्बली के साथ आए थे, उन्होंने कारकुनों को एहतजाज की कोई बाकायदा कॉल भी नहीं दी थी। दूसरा, उनकी मंजिल अडयाला थी, इस्लामाबाद तो उन्हें हुकूमत ने रोक लिया था ना। कल का एहतजाज हुकूमत और PTI दोनों के लिए कई सबक छोड़ गया है। तहरीक इंसाफ के लिए सबक ये है कि उसके चंद हज़ार कारकुन सड़कों पर आ गए तो सारा निज़ाम चौक होकर रह गया। अगरचे इसमें हुकूमत की अपनी नाअहली ज़्यादा थी, अगर एक देखा जाए तो ये साबित हो गया है कि ये निज़ाम जो पूरे का पूरा है ये रेत का घरौंदा है। पूरी कुव्वत से किया हुआ एक ही वार इस पूरे निज़ाम के लिए काफ़ी हो सकता है। पहले ख्याल था कि फैसला कुन तब्दीली के लिए कम से कम 10 लाख लोग सड़कों पर निकालने होंगे, मगर कल के एहतजाज और उसकी सरकारी हैंडलिंग से अंदाज़ा हुआ है कि फैसला कुन तब्दीली के लिए 2 से 2.5 लाख कारकुनों का सड़कों पर आना ही काफ़ी है। कल के एहतजाज से हुकूमत के लिए सबक ये है कि हर चीज़ को ताकत से दबाने की पॉलिसी हमेशा कारगर नहीं रहती। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने आइंदा मंगल को फिर अडयाले जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगले मंगल यानी ईद के बाद आने वाले मंगल को हम दोबारा आएंगे और हमारा रवैया ये इससे पहले आज से ज़्यादा सख्त होगा। उन्होंने कहा कि वो इस बार अरकान असम्बली के साथ तमाम तंजीमी ओहदेदारों के साथ आएंगे। सुहेल अफरीदी ने अपने तमाम MNAs और MPs को हिदायत की है कि वो जुमे के रोज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करें। सुहेल अफरीदी एक बदले हुए सुहेल अफरीदी नज़र आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान देखेगा कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, अब भरपूर मज़ाहमत होगी। मेरे ख्याल में कल का एहतजाज तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी हौसले का बायस भी बना है। इसी वजह से फ़ैसला यही हुआ है कि अब नताइज की परवाह किए बग़ैर भरपूर मज़ाहमत होगी। जिस तरह हुकूमत ने कल रद्द-ए-अमल दिया है उसे देख कर लगता है कि जैसे जैसे ये तहरीक आगे बढ़ी, हुकूमत की हवा भी उखड़ने लगे।
اچھا ناظرین، القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت میں آج ایسے تماشے ہوئے ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ ججز اپنے ہی فیصلوں کا منہ چڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر بھی آنکھ کی بیماری کا شکار ہو گئے اور طبی معائنے کے لیے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں آج پیش نہیں ہو سکے۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے سلمان صفدر کی طرف سے درخواست پیش کر دی۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ سلمان صفدر صحت کے مسائل کی وجہ سے کچھ ہفتوں تک موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے سزا معطلی کی درخواستوں کو سننے سے انکار کے خلاف اپیل کے لیے مہلت کی استدعا کر دی، جس پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا جائیں اور جا کر اپیل دائر کریں۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان سے جیل میں وکالت ناموں پر دستخط کرا کر نہیں دیے جا رہے، جس پر سرفراز ڈوگر نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جائیں جا کر عدالت سے اجازت لیں اور دستخط کرائیں۔ کس عدالت سے؟ یہ نہیں بتایا۔ اس موقع پر عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ جناب چیف جسٹس یہ کیا رولنگ پاس کر رہے ہیں۔ وہ خود ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور سائل کو کہہ رہے ہیں کہ جائیں جا کر عدالت سے اجازت لیں اور دستخط کروائیں ملزم سے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ایسی بے سروپا رولنگ دیتے ہوئے بالکل یہ بھی بھول گئے کہ خود ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ عمران خان سے جیل مینول کے مطابق ملاقاتوں کا حکم جاری کر چکا ہے، جس پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پوچھتے کہ میرے حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کے برعکس انہوں نے کہا عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل آئندہ سماعت پر دلائل کا آغاز کریں، اگر سلمان صفدر دستیاب نہیں ہے تو نیا وکیل لے کر آئیں، نیا وکیل آغاز کر لیں۔ آئندہ سماعت پر دلائل کا آغاز نہ کیا گیا تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ محترم جج صاحب کے جتنے بھی مسائل تھے وہ تو لاہور سے اسلام آباد تبادلے کے ساتھ ہی حل ہو گئے تھے۔ مسئلہ تو عمران خان کا ہے جسے قوم کی خدمت کا صلہ جو ہے وہ قید تنہائی سے دیا جا رہا ہے۔ مسئلہ تو اس قیدی کا ہے جس نے پوری قوم کو مفت علاج کی سہولت فراہم کی اور آج بغیر علاج کے اس کی آنکھ کی بینائی جا چکی ہے۔ مسئلہ تو اس قوم کا ہے جو اس قیدی کے علاوہ کسی اور کو لیڈر ماننے کو تیار نہیں، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ چیف جسٹس صاحب انصاف کی بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، آج ان کا فرمایا ہوا جو ہے وہ قانون ہے، مگر ان کرسیوں کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہ ہمیشہ پاس نہیں رہتی۔ جب یہ کرسیاں پاس نہیں ہوں گی تو مسائل اس وقت نظر آئیں گے، کرسیوں سے اترتے ہی کچھ لوگ سب کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ بہرحال عزت مآب چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ چلے یہ خبر بھی سن لیں کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے عمران خان سے ملاقاتوں سمیت دیگر مقدمات جو ہیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پر توجہ دلائی، تو چیف جسٹس نے متعلقہ افسران کو بلا کر ہدایات جاری کی ہیں اور مجھے یقین دلایا ہے کہ عید کے بعد مقدمات مقرر کر دیے جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، آگے دیکھیں اس حکم پہ کتنا عمل ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، عدالتیں اب عملی طور پر محکمہ قانون کا ایک ذیلی ادارہ بن کے رہ گئی ہیں۔ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کیس بھی اس کی ایک مثال ہے۔ 12 مئی کو سپریم کورٹ نے ایمان مزاری کی سزا معطلی درخواستوں کا 2 ہفتوں یعنی 14 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کی سرتوڑ کوشش کے باوجود کل اور آج کی جلد سماعتوں کی درخواست پر سماعت کے بعد 18 دن بعد یعنی 1 جون کو مقرر کر دیا ہے۔ بظاہر اس میں ابھی کنفیوژن ہے کہ مرکزی کیس مقرر ہوا ہے یا جلد سماعت کی درخواست پر جسٹس اعظم خان نے نوٹس جاری کیے ہیں، پتہ نہیں۔ سپریم کورٹ نے 14 دن میں فیصلہ کرنے کو کہا ہے، اب 18 دن بعد کیس لگے گا اور پتہ نہیں کب فیصلہ ہوگا۔ عدالتیں مادر پیدر آزاد ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کا ہر جج اب ایک انتظامی افسر ہے جسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کے کسی فیصلے کے نتیجے میں اسے کسی دور افتادہ علاقے میں ٹرانسفر نہ کر دیا جائے۔ یہی ڈر ججز سے فیصلے بھی کروا رہا ہے۔ اب جج ہر جگہ انصاف کی بجائے نوکری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان عدالتوں کی اب ضرورت ہی کیا رہ گئی ہے۔ اچھا ناظرین، کرکٹ کے کھیل میں شکست ویسے تو کوئی خبر نہیں بنتی، مگر پھر بھی نظر انداز کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ کرکٹ بہرحال ایک ایسا کھیل ہے جو پوری قوم کو ایک طرح سے کسی نہ کسی انداز میں جوڑے رکھتا ہے۔
اس لیے کرکٹ میں جیت یا ہار بہت معنی رکھتی ہے، مگر آج قومی کرکٹ ٹیم مسلسل 7ویں سیریز ہار گئی ہے۔ اس پر کرکٹ بورڈ کی عظیم قیادت کو خراج تحسین پیش کیے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ پاکستان کسی اور سے نہیں ناظرین، بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش ہو گیا ہے۔ یہ کوئی T20 میچ نہیں تھا جس میں شکست پر الزام جو ہے کسی ایک اوور کی خراب پرفارمنس پر دھر دیا جائے۔ پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش سے دونوں ٹیسٹ میچ ہار کر وائٹ واش ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ٹیسٹ میچز کے دوران کسی ایک سیشن میں بھی ہماری ٹیم کا پلڑا بنگلہ دیش کے خلاف بھاری نظر نہیں آیا۔ پاکستان کی کرکٹ جب سے محسن نقوی صاحب کی ویژنری لیڈرشپ کے انڈر آئی ہے، زوال اور تباہی کے مکمل تصویر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب اس پر بنگلہ دیش کے کھلاڑی بھی جملے کستے ہیں۔ اگر آسٹریلیا سے وائٹ واش ہوتے تو کسی نہ کسی طرح صبر آ ہی جاتا، شکست اور وہ بھی بنگلہ دیش سے ناقابل برداشت ہے۔ کوئی اس کھیل کو بچا سکتا ہے تو بچا لے، مگر پھر میں سوچتا ہوں کہ کرکٹ ٹیم کی حالت پورے ملک سے الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب پورا ملک ہی ڈوب رہا ہے تو صرف کرکٹ کیسے کنارے لگ سکتی ہے؟ اچھا ناظرین، نئے مالی سال کے بجٹ کی کچھ جھلکیاں، خوبصورت جھلکیاں، حوصلہ افزا جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ IMF کے ساتھ طے پا رہا ہے کہ جی 1100 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے، تقریباً 260 ارب روپے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شرائط ہیں جو مانی جا رہی ہیں۔ جو پیٹرولیم سیکٹر میں سبسڈیز تھیں وہ بھی بالکل ختم کر دی جائیں گی۔ گھر چلانا پہلے ہی مشکل تھا، لیکن حکومت کی باتیں سنیں تو یوں لگتا ہے کہ ترقی کے سب ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ناظرین ذہن میں رکھیں کہ قومی تاریخ کے غالباً پہلے وزیر اعظم ہیں جو 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں تجربہ کاروں کی حکومت ہے۔ 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ وہ 2022 سے وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہیں۔ ان کے 4 سالہ دور میں حکومت نے گزشتہ 75 سال کے برابر قرض لیے ہیں۔ اس کے باوجود ملک آگے نہیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا۔ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ فی الحال عوام کی کھال ہی نوچی جائے گی۔ ناظرین، آخر میں اسد عباس اسد کے چند اشعار: طوفان اٹھے تو بہہ گئے دیوار و در بنے، طوفان اٹھے تو بہہ گئے دیوار و در بنے، پانی کی نظر ہو گئے پانی پہ گھر بنے، مشکل پڑی تو جان بھی دینے کے دعوے دار، کچھ بے نیاز ہو گئے کچھ بے خبر بنے، منزل کے راستوں پہ ہے بہتا ہوا لہو، منزل کے راستوں پہ ہے بہتا ہوا لہو، مجھ سے نبھا سکے تو کوئی ہم سفر بنے، وہ لوگ بھی کرنے لگے مجھ سے مقابلے، وہ لوگ بھی کرنے لگے مجھ سے مقابلے، جو لوگ معتبر بھی مجھے دیکھ کر بنے، کمرے سے جب نکال دیں تیری نشانیاں، کمرے سے جب نکال دیں تیری نشانیاں، تصویر تیری کیوں میری دیوار پر بنے، تصویر تیری کیوں میری دیوار پر بنے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔